ہماری سیاست کچھ پرنسپلز پر، کچھ ایجنڈے پر مبنی ہونی چاہیے. صرف کسی خاص کمیونٹی یا کاسٹ کی فلاح اور باقی لوگوں کو نظر انداز کر دینا، اس طرح اگر سب لوگ سیاست کرنے لگیں گے تو ملک میں ایک کاسٹ کی، کمیونٹیز کی لڑائی شروع ہو جائے گی. وہ ملک کے لیے بہتر نہیں. اگر ڈیموکریٹک فریم میں رہ کر جی کوئی ہندو راشٹر کے قیام کی بات کرتا ہے تو یہ بات کہاں تک جائز ہے، صحیح ہے، اور اس کا ہمارے وزیر اعلیٰ ماننیے یوگی جی 5 سال پورے کر رہے ہیں، تو جماعت اسلامی ہند نہیں، انجینئر سعد اللہ حسینی صاحب کا یوگی جی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیا کہنا چاہیں گے؟ روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں قاسم سید. آج ہم گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں جماعت اسلامی ہند کے امیر انجینئر سعد اللہ حسینی صاحب سے. انجینئر سعد اللہ حسینی صاحب 78 سالہ قدیم جماعت اسلامی ہند کے سب سے کم امیر منتخب ہوئے تھے. جس وقت یہ امیر منتخب ہوئے تھے ان کی عمر صرف 46 سال تھی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی قیادت، ان کی سیادت، ان کی صلاحیت اور ذہانت پر کتنا اعتماد ہے. ہمارا ملک نوجوانوں کا ملک ہے اور اس لحاظ سے یہ بات اپنے آپ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. انجینئر صاحب، روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے موقع عطا فرمایا. انجینئر صاحب، جماعت اسلامی ہند 78 سال کی ہو گئی ہے. جی اس کا ہدف حکومت الہیہ تھا، اس کے بعد پھر اقامت دین ہوا، اور اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اقامت دین کے ساتھ ساتھ اب جمہوریت اور سیکولرزم کی باتیں کچھ زیادہ ہونے لگی ہیں. تو آیا یہ اس کی ضرورت ہے، مجبوری ہے، یا حالات کا دباؤ ہے؟ اب اسلامی نظام حکومت، اس طرح کی جو مخصوص اصطلاحیں تھیں وہ سننے میں کم آ رہی ہیں. تو کیا ہم یہ نہ سمجھیں کہ جماعت اسلامی اپنے راستے سے بھٹک گئی ہے؟ جی، تو جماعت اسلامی ہند تو اپنے مقصد پر قائم ہے. اقامت دین یا قیام قسط، قیام عدل، شہادت حق، یہ سب ایک ہی پرانی اصطلاحات ہیں، سب کا مطلب ایک ہی ہے. اس ملک میں جہاں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو سرے سے اسلام پر یقین ہی نہیں رکھتے، تو وہاں تو بنیادی طور پر اسلام کا تعارف اور اسلام کے بارے میں صحیح معلومات کی اشاعت، پیغام کی اشاعت، یہ اصل کام بن جاتا ہے. جب تک لوگ مطمئن نہیں ہوں گے اس وقت تک، ظاہر ہے آبادی مطمئن نہیں ہوگی کسی ملک کی، اس وقت تک زور زبردستی کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے، جبر کے ذریعے، وائلنس کے ذریعے کوئی تبدیلی، یہ اسلام کا مطمع نظر نہیں ہے. تو اس ملک کے جو حالات ہیں، ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی ایتھنک سوسائٹی میں جو ضرورتیں ہیں، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس وقت ہم نے اپنا پروگرام طے کیا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ملک میں کرنے کا کام یہی ہے کہ اسلام کا صحیح تعارف کرایا جائے، خود مسلمان اسلام کا نمونہ بنے، اور تعلیم میں، معیشت میں، ہر میدان میں ترقی کریں، اور اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں ملک کے تمام انسانوں کی فلاح کے لیے، بہبود کے لیے جو کام ضروری ہیں وہ کام کیے جائیں. جو اصطلاحیں ناجائز تھیں، جن کا استعمال تک ممنوع تھا، ان کے خلاف بہت زیادہ کتابیں لکھی گئی تھیں. اب ایسا لگتا ہے کہ ان اصطلاحات سے، جیسے سیکولرزم ہے، جمہوریت ہے، ان سے اب گریز کرنا شاید جماعت اسلامی کے لیے اب ممکن نہیں رہا ہے. دیکھیے، جماعت اسلامی ہند کے لٹریچر میں آپ کو کہیں بھی جمہوریت پر، جمہوریت کی اصطلاح پر تنقید آپ کو نہیں ملے گی. جماعت کے لٹریچر میں جو تنقید ہے وہ جمہوریت کے خاص تصور پر ہے. مغربی جمہوریت، سرمایہ دارانہ کیپٹلسٹ ڈیموکریسی، ویسٹرن ڈیموکریسی، اس طرح کی اصطلاحات کے ساتھ جمہوریت کے خاص فارم پر تنقید کی گئی ہے. جہاں تک جمہوریت ہے، جمہوری قدریں ہیں، لوگوں کی آزادی ہے، مساوات ہے، اور جو حکمران ہے وہ عوام کی مرضی سے منتخب ہونا چاہیے، عوام کو بھرپور حقوق ملنے چاہیے، یہ تو عین اسلام کی تعلیمات ہیں. جماعت کے لٹریچر میں بھی آپ کو یہی بات ملے گی. مولانا مودودی علیہ الرحمہ، جنہوں نے سب سے پہلے یہ سارے افکار پیش کیے، ان کے لٹریچر میں بھی آپ کو یہ بات ملے گی کہ اس میں جمہوریت کی نفی نہیں ملے گی، جمہوریت کے خاص فارم کی، ایک خاص شکل کی نفی ملے گی.
جمہوری قدروں کی حمایت ملے گی، بلکہ خلافت راشدہ کی جو خصوصیات مولانا نے گنائی ہیں اس میں ایک اہم خصوصیت روح جمہوریت ہے، اسپرٹ آف ڈیموکریسی۔ جہاں تک سیکولرزم کا تعلق ہے تو سیکولرزم یہ جو یورپ میں اور ویسٹرن ورلڈ میں، مغربی دنیا میں اس کا جس فارم میں ظہور ہوا، وہ ایک اینٹی ریلیجن اور مذہب کے خلاف نظریے کے طور پر اس کا ظہور ہوا ہے۔ اس کی جماعت نے مخالفت کی ہے، شدید مخالفت کی ہے۔ ہمارے ملک میں سیکولرزم کا جو ڈیفینیشن ہے، جو سپریم کورٹ نے اور متعدد ججمنٹ میں واضح کیا ہے کہ یہاں سیکولرزم مذہب کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ تمام مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک ہے اور تمام مذاہب کو آزادی دینے والی بات ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی مخالفت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ایک ملٹی کلچرل اور ملٹی ریلیجیس کنٹری میں، سوسائٹی میں، جہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، یہی پریکٹیکل ہے کہ آپ سارے مذاہب کے ساتھ یکساں سلوک کریں اور سب کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دیں۔ نہیں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے پہلے سرکاری نوکریوں میں جانا، وکالت کا پیشہ اختیار کرنا، اس طرح کی چیزوں سے ایک طریقے کی آپ نفرت تو نہ کہیں لیکن ایک دوری اختیار کرنے پر زور زیادہ دیا جاتا تھا۔ اب صورتحال دوسری ہو گئی ہے، تو کیا جماعت اسلامی ہند اب بھی خلافت راشدہ اور اسلامی نظام حکومت کے قیام کا جو اس کا نصب العین ہے اس پر اب بھی قائم ہے، یا کچھ اور اس نے اس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے؟ دیکھیے، یہ اس کا ہسٹوریکل جو جماعت کا جو تاریخی سفر ہے، اس سفر پر آپ کو نظر ڈالنی ہوگی۔ مختلف حالات اس ملک میں پیش آتے رہے ہیں۔ آزادی سے پہلے کے حالات بالکل مختلف تھے، پورا ملک متحد تھا، یونائٹڈ انڈیا تھا۔ ملک کے سامنے سوال تھا کہ اس ملک کا نظام کیا ہونا چاہیے، اور انگریز اس ملک پر قابض تھے۔ انگریزوں کے نظام کی اور ان کی حکومتوں کی اور ان کی پارلیمنٹوں، اسمبلیوں کی بائیکاٹ کرنے کی اپیلیں سبھی طرف سے کی جا رہی تھی، اس لیے کہ اس نظام کو کمزور کرنا پیش نظر تھا۔ تو وہ ایز اٹ از آج کے ہندوستان پر چیزیں اپلائی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو اس پورے نظریاتی سفر پر نظر ڈالنی ہوگی، اس کے بعد ہی آپ یہ چیزیں سمجھ سکیں گے۔ آج ہمارا کیا موقف ہے اور آج ہم چیزوں کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اصل بات ہونی چاہیے۔ جیسے آپ کے آنے کے بعد جماعت بہت متحرک ہوئی ہے، نئے نئے دروازے کھلے ہیں، نئے نئے راستے اختیار کیے گئے ہیں، تو کچھ لوگوں کا، ایک حلقے کا یہ خیال ہے کہ جماعت اسلامی اب این جی او کے طور پر زیادہ متحرک ہے، دھرنے ہیں، پردرشن ہیں، پروٹیسٹ ہیں، اس طرح کی چیزوں میں زیادہ انوالومنٹ نظر آتا ہے۔ یہ خیال صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہرحال جماعت تو جو ہے ایک مکمل تحریک ہے، اسلام کی علمبردار تحریک ہے، اور اسلام زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہر شعبے میں ہماری حرکت ہے، ہر شعبے میں ہماری سرگرمی ہے، اور تمام ہی شعبوں میں ہم آگے بڑھنے کی، ترقی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو این جی او سے مراد سوشل ورک یا ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہو سکتا ہے، یہ مراد ہو۔ یقیناً اس میں بھی ہم متحرک ہیں کہ ہمارا ملک غریبوں کا ملک ہے اور بے شمار لوگ طرح طرح کے مسائل کے شکار ہیں، اور وہاں اللہ کے دین کی علمبردار کوئی تحریک بھی ان مسائل کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یہ عین اسلام کا تقاضا ہے، اسلام کے مزاج کا تقاضا ہے، یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہے۔ تو ہم انسانوں کے مسائل سے غافل نہیں رہ سکتے، تو ان مسائل کو حل کرنے کی کوششیں بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن صرف اسی تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ملک میں عدل و انصاف کیسے قائم ہونا چاہیے، یہاں ملک میں کیا اصلاحات آنی چاہیے، کیا ریفارمز آنا چاہیے، اس پر ہم سیاسی مباحث بھی کھڑے کرتے ہیں، اس پہ علمی کام بھی کرتے ہیں، مسلمانوں کی اصلاح کی کوششیں بھی کرتے ہیں، برادران وطن میں اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں اس کو دور کرنے کی مستقل کوشش کر رہے ہیں، نوجوانوں کی تربیت کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو دسیوں کام ہیں جس میں جماعت اس وقت لگی ہوئی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ان سب میں بہت ہی متوازن ترقی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ لوگوں کے دیکھنے کا الگ الگ زاویہ ہو سکتا ہے، اگر کہیں امبیلنس یا عدم توازن نظر آئے اور متعین طور پر اس کی نشاندہی ہو تو ہم اصلاح بھی کریں گے، لیکن ہماری کوشش تو یہی ہے کہ تمام محاذوں پر توازن کے ساتھ، بیلنس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ ایک سوال اب تھوڑا سا الگ ہٹ کر، جی اگر ڈیموکریٹک فریم میں رہ کر جی کوئی ہندو راشٹر کے قیام کی بات کرتا ہے تو یہ بات کہاں تک جائز ہے، صحیح ہے، اور اس کو اس کا حق ہے؟
دیکھیے ہندو راشٹر کا کیا مطلب ہے وہ بہت وضاحت کے ساتھ کوئی بات ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے. جو لوگ اس کے دعوے دار ہیں وہ بھی وضاحت کے ساتھ کوئی بات نہیں کہتے کہ کیا مراد ہے اس سے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ساری دنیا میں اتفاق ہے، جو براڈ کنسنسس ہے ساری دنیا کے انسانوں کے درمیان کہ یہ کامن ویلیوز ہیں، اس کے بغیر کوئی سماج آج کے زمانے میں پرامن طریقے سے آگے نہیں بڑھ سکتا. ان ویلیوز میں ایک ویلیو یہ ہے کہ ہر ایک کو جو ہے آزادی رہنی چاہیے، ضمیر کی آزادی رہنی چاہیے، اپنے مذہب پر اپنی تہذیب پر عمل کرنے کی آزادی رہنی چاہیے، کسی کو اس کے دین کے خلاف، اس کے مذہب کے خلاف، اس کے اخلاقی قدروں کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہیں کرنا چاہیے، تشدد نہیں ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی کچھ براڈ باتیں ہیں. یہ کنسنسس ساری دنیا میں پایا جاتا ہے. تو چاہے وہ اسلامی نظام ہو، ہندو راشٹر ہو یا کوئی بھی ہو، کسی بھی قسم کا نظام ہو، اس کو ان بنیادی قدروں کے وائلیشن کا حق حاصل نہیں ہے. تو جو ہم مخالفت کرتے ہیں اس قسم کے دعووں کی، وہ انہی بنیادوں پر کرتے ہیں کہ وہ ان بنیادی قدروں کی مخالفت کر رہے ہیں. جو عملی رویہ جو سامنے آ رہا ہے جی، ہندو راشٹر کیا ہے اس کی تفصیل ہم کو نہیں معلوم ہے، لیکن جو عملی رویے سامنے آ رہے ہیں اور جس قسم کے نعرے، جس قسم کی ہیٹ اسپیچز وغیرہ وغیرہ دیکھ رہے ہیں ہم، تو اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان بنیادی قدروں کی، اس ہماگیر آفاقی اتفاق رائے کی مخالفت ہو رہی ہے. تو اس مخالفت کو ہم ناپسند کرتے ہیں. باقی کوئی بھی نظام ہوگا تو اس کی تفصیلات کیا ہیں اور اس سے کیا چاہا جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ سامنے آئے گا تو اس کے بارے میں اپنا موقف ہم متعین کر سکیں گے کہ اس کے بارے میں ہم کیا رائے رکھیں گے. اچھا، ایک زمانے میں جماعت اسلامی اور RSS کے درمیان تعلقات کچھ خوشگوار ہوئے تھے، ایک دوسرے سے رابطہ کیا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ اب پھر حالات اس بات کے متقاضی ہیں کہ RSS جو اس وقت ملک پر عملی طور پر قابض ہے بظاہر، تو کیا اب وقت نہیں آیا ہے کہ ہم RSS کے لیڈروں کے ساتھ ملیں اور ان کے ساتھ ہندو مسلم کشیدگی جس طرح سے پیدا ہو رہی ہے یا کی جا رہی ہے اس کو ختم کرنے میں اپنا قدم آگے بڑھائیں؟ جی دیکھیے، ہمارا جو پیغام ہے وہ تو آفاقی پیغام ہے، سارے انسانوں کے لیے. ہم کوئی تفریق نہیں کرتے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتے. ہمارا میسیج تمام انسانوں کے لیے ہے. تمام انسانوں سے ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور بات کرنا چاہتے ہیں. خوشی ہوگی ہم کو، ہر ایک سے بات کر کے خوشی ہوگی. تو جماعت نے کبھی بھی اپنے دروازے کسی کے لیے بھی بند نہیں کیے ہیں. RSS کے لوگ ہوں، کسی بھی نظریاتی گروہ کے لوگ ہوں، تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، ڈائلاگ ہو سکتا ہے. ماضی میں بھی جماعت ہمیشہ اس کے لیے تیار رہی ہے، آئندہ بھی رہی ہے. ہم اپنے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اپنے موقف پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے. اصولوں پر قائم رہتے ہوئے سنجیدہ بات کریں گے، گفتگو کریں گے، ڈائلاگ کریں گے. اس کے لیے ہمیشہ ہم تیار ہیں. نہیں تو کیا آپ اس بات کا انتظار کریں گے کہ وہ آپ کو بلائیں یا آپ خود ان جو ہیں وہ اپنا قدم آگے بڑھائیں گے؟ نہیں، جہاں بھی موقع ہو وہاں ہم برابر ملتے ہیں. ہم خود بھی ملتے ہیں، RSS والوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ RSS تو بڑی تحریک ہے، ہر طرح کے لوگ سماج میں ان کے موجود ہیں، تو سماج میں ان سے رابطہ تو ہے برابر. ان کے صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، دانشور ہیں اور مختلف لوگ ہیں، ان سے رابطہ ہے، بات چیت ہوتی ہے جہاں بھی موقع ہوتا ہے. بلکہ اس ماضی میں وہ جماعت کے پروگراموں، اجتماعات وغیرہ میں بھی آتے رہے ہیں. تو جماعت تو اس کی دعوت، اس کا پیغام سب کے لیے ہے، تو یہ ہمیشہ ہم سب سے بات کرنے کے لیے تیار رہیں گے. جماعت اسلامی بھاگوت جی سے ملنا چاہے گی؟ نہیں، دیکھیے وہ تو کئی چیزیں اس پہ ڈپینڈ کرتی ہیں کہ اس ملاقات کا کیا فائدہ ہے اور کس پس منظر میں ملاقات ہوگی اور کون بلائے گا، کیا اس کے مقاصد ہیں. یہ سب چیزیں ڈپینڈ کرتی، ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کیا جاتا ہے. لیکن اصولی بات میں نے عرض کر دی ہے کہ اصولی طور پر کسی بھی طبقے سے بات کرنے میں ہم کو کبھی کوئی ہچکچاہٹ نہیں رہی ہے. نہیں، آپ یہ بات اکثر کہتے رہے ہیں کہ ہمیں دفاعی کے بجائے اب اقدامی کیفیت میں آنا چاہیے. تو اس اقدامی کیفیت سے، اس اقدامی پوزیشن لینے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم خود آگے بڑھ کر لوگوں سے ملیں، جیسے بھاگوت جی ہوں یا ہمارے PM صاحب ہوں؟ تو یہ سب بھی اس اقدامی کے جو ہے پوزیشن میں شامل ہیں یہ سب باتیں؟ جی، اقدام سے زیادہ اقدام میں کچھ اور غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے. ایجابی کے الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں میں. پرو ایکٹیو رول،
کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو کوششیں رہی ہیں آزادی کے بعد سے زیادہ تر دفاعی نوعیت کی رہی ہیں کہ اپنے آپ کو بچانا، اپنی جانوں کو بچانا اور اپنی آئیڈینٹی کا تحفظ وغیرہ وغیرہ، اسی پر ہم مرکوز رہے ہیں۔ تو اس کے مقابلے میں مسلمان اس ملک کو کیا دے سکتے ہیں، اس ملک کی تعمیر میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں، ملک کے سارے 130 کروڑ انسانوں کی فلاح اور بہبود کے لیے ان کے پاس کیا پروگرام ہے، یہ سامنے آنا چاہیے۔ اور اس حیثیت سے ہم سامنے آنا چاہیے کہ ہم صرف اپنے آپ کو بچانے یا اپنے دفاع کے کام تک محدود نہیں ہیں، بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھی ہمارے پاس، ملک کے سارے ہم وطن شہریوں کے لیے ہمارے پاس پروگرام ہے۔ یہ مراد ہے ایجابی رول سے، پرو ایکٹیو رول سے۔ تو اس رول کا میں ہمیشہ حامی رہا ہوں، جماعت بھی اسی کی کوشش کرتی رہی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات یقیناً شامل ہے کہ تمام انسانوں تک ہم بات پہنچیں گے، ان تک اپنا پروگرام پہنچائیں گے۔ اب باقی پرائم منسٹر سے ملنا، فلاں سے ملنا، بڑی شخصیتوں سے ملنا، تو جب لوگ بہت پاورفل ہو جاتے ہیں، ان کی خاص ڈیزگنیشن حیثیت حاصل ہو جاتی ہے، تو ان سے ملاقات میں ڈائیلاگ، بات چیت کم ہوتی ہے۔ وہ صرف ایک میڈیا ایونٹ اور ایک فوٹو شوٹ آؤٹ ایکٹیویٹی تک محدود ہو جاتی ہے چیزیں۔ ظاہر ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اصل ڈائیلاگ چاہتے ہیں، تو جن لوگوں سے بھی ڈائیلاگ ممکن ہے، جن لوگوں سے بھی گفتگو ممکن ہے، بیٹھ کے بات چیت ممکن ہے سنجیدہ، تو ان سے بات چیت ہو سکتی ہے۔ اور بات چیت کرنے کے لیے پہلے بھی تیار ہیں، آج بھی تیار ہیں، اور آئندہ بھی رہیں گے، اس کی کوشش بھی کریں گے۔ آخری 2 سوال بہت چھوٹے۔ جی، اتر پردیش میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ ماننیے یوگی جی 5 سال پورے کر رہے ہیں، تو جماعت اسلامی ہند نہیں، انجینئر سعد اللہ حسینی صاحب کا یوگی جی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کیا کہنا چاہیں گے ان کے کاموں کے بارے میں، خود ان کی شخصیت کے تعلق سے؟ تو بہرحال شخصیت پہ تو تبصرہ نہیں کروں گا میں، لیکن اوورال جو حکومت کی پرفارمنس رہی ہے وہ تو بہت ہی مایوس کن رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان تو یہی ہے کہ جو اصل ڈیولپمنٹل ایجنڈا ہونا چاہیے، اس کے بجائے ڈیویسو ایجنڈا، سماج کو منقسم کرنے کی کوشش اور مختلف طبقات کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش، اس میں یہ پورا سال گزر گیا ہے، اور اس کا بہت نقصان اتر پردیش کے عوام کو بھی ہوا، پورے ملک کے عوام کو بھی ہوا ہے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہاں فرقہ پرستی کے مقابلے میں، فرقہ پرستی نہیں بلکہ ہر طرح کی تفریق، چاہے وہ فرقے کی بنیاد پر ہو، ذات کی بنیاد پر ہو، کاسٹ اور کمیونٹی کی، لینگویج کی، کسی بھی بنیاد پر ہو، یہ تفرقہ پرداز، ڈیوائسو ایجنڈا، یہ سیاست کی بنیاد نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس کے مقابلے میں انسانوں کی فلاح، بہبود، ملک کی ترقی، ریاست کی ترقی، ریاست کے تمام عوام کی فلاح اور تمام عوام کو انصاف کا حصول، یہ اصل سیاست کا موضوع بننا چاہیے، اور اس کے لیے ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام انصاف پسند لوگوں کو اس الیکشن میں اسی کی کوشش کرنی چاہیے، اس الیکشن میں نہیں، ہر الیکشن میں، کہ ملک کی سیاست کا رخ بدلے، اور وہ کاسٹ، کمیونٹی کی بنیاد کے بجائے ریئل ایجنڈے کی بنیاد پر سیاست آگے بڑھے۔ تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی کارکردگی مایوس کن ہے، جی، اور اب لوگوں کو موقع ملا ہے کہ وہ مایوس کن کارکردگی کی بنیاد پر کوئی اچھا فیصلہ کریں، آپ یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ جی، مطلب میرا مشورہ یہی ہے کہ ووٹ دیتے ہوئے آپ یہ نہ دیکھیں ریلیجن کو، مذہب کو، کمیونٹی کو، کاسٹ کو بنیاد نہ بنائیں، بلکہ یہ دیکھیں کہ کون تمام انسانوں کی، ریاست کے تمام شہریوں کی ترقی کے لیے سنجیدہ اقدامات کر سکتا ہے، اس کو بنیاد بناتے ہوئے ووٹ دیں۔ مطلب تبدیلی، ظاہر ہے کہ یہ سب کام تو تبدیلی سے ہوں گے، جی، تو تبدیلی ناگزیر محسوس ہو رہی ہے آپ کو؟ مطلب انجینئر سعد اللہ حسینی کو تبدیلی ناگزیر لگ رہی ہے؟ بہرحال یہ تبدیلی تو ضروری ہے کہ سیاست کا رخ بدلے، اور سیاست فرقہ اور کاسٹ اور ڈویژن کے بجائے ریئل ایشوز پر فوکس ہو، یہ تبدیلی ضروری ہے، ناگزیر ہے۔ اب ایک آئیڈینٹی پالیٹکس کا سوال ہے، جی، یہ سوال اس چناؤ میں بہت زور سے اٹھ رہا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمان ہونے کی بنیاد پر سیاست نہیں کرنا چاہیے، اور مسلم لیڈرشپ یا مسلم پارٹی کے نام پہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ بہرحال ہمارا خیال تو یہی ہے، اور اس پر میں لکھ بھی چکا ہوں بہت تفصیل سے، کہ مسلمان تو بہرحال ایک کسی کاسٹ کا نام بھی نہیں ہے، مسلمان تو نام ہی، مسلمان کا تعلق ہی اصولوں سے ہے،
چند اصولوں کو، چند پرنسپلز کو ماننے والا مسلمان ہے۔ یہ کسی مخصوص نسل کا، کسی مخصوص کمیونٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ ہماری آئیڈینٹی ہی اصولوں سے وابستہ ہے۔ تو اس لحاظ سے کاسٹ اور کمیونٹی کی بنیاد پر پالیٹکس یہ ایک طرف تو ملک کے لیے نقصان دہ ہے، اور دوسری طرف ہمارے دین اور ہماری تعلیمات سے بھی متصادم ہے۔ اس کا ہم کو مطلب یہ اصولوں ہے کی بنیاد پر کہ اویسی کی سیاست نقصان دہ ہے۔ دیکھیے اسپیسیفک تو میں کچھ عرض نہیں کروں گا اس موقع پر، ان کا وہ تو مسلم جائزہ پارٹی ہے۔ لیں اور دیکھیں آپ کہ ان کی سیاست کس طرح کی ہے اور کس طرح کے ایشوز اٹھا رہے ہیں، وہ آپ جائزہ لیں اس اصول کی بنیاد پر۔ اصول میرے خیال میں یہ ہے کہ ہماری سیاست کچھ پرنسپلز پر، کچھ ایجنڈے پر مبنی ہونی چاہیے۔ صرف کسی خاص کمیونٹی یا کاسٹ کی فلاح اور باقی لوگوں کو نظر انداز کر دینا، اس طرح اگر سب لوگ سیاست کرنے لگیں گے تو ملک میں ایک کاسٹ کی، کمیونٹیز کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ وہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، اور مسلمانوں کو تو بہرحال خیر امت ہیں، وہ سارے انسانوں کے لیے برپا کیے گئے ہیں، ان کو تو سارے انسانوں کی فلاح، بہبود اور ویلفیئر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تو اب آخری سوال، چناؤ تو 5 ریاستوں میں ہو رہے ہیں جی، اور آپ بہت احتیاط کے ساتھ سوالوں کا جواب دے رہے ہیں، لیکن سب کی نظر اتر پردیش کے اوپر ہے۔ جی، اگر آپ نے اتر پردیش کا معاملے میں بھی آپ نے احتیاط سے کام لیا، خاموش رہے، اور کل کو رزلٹ کوئی دوسرا آیا تو اس کی ذمہ داری تو آپ کے اوپر بھی عائد ہوگی کہ آپ نے کوئی رہنمائی نہیں کری، تو کوئی رہنمائی فرمائے اس کے لیے۔ دیکھیے رہنمائی یہ کہ اس طرح مختلف تنظیمیں، آرگنائزیشنز مرکزی سطح پر کچھ اعلان کر دیں، فلاں پارٹی کو ووٹ دیں، فلاں کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ ماضی میں مفید رہا ہے اور نہ آئندہ مفید ہو سکتا ہے۔ ہم بہت ہی گہری رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ کن بنیادوں پر ووٹ دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز تو ہم یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اس پروسیس میں بھرپور حصہ لینا چاہیے، ووٹ دینا چاہیے، انرول کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ووٹر لسٹ میں اگر آپ کا نام نہیں ہے تو نام شامل کرانا چاہیے، اس دن جا کے پولنگ بوتھ میں اپنا ووٹ رجسٹر کرنا چاہیے۔ ایک ذمہ دار شہری ہونے کے حصے سے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں ادا کرنا چاہیے، یہ ایجوکیٹ کرا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ بھی ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ ووٹ دینے کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، اس وقت اصل مسائل کیا ہیں، ریاست کے اصل مسائل کیا ہیں، ملک کے اصل مسائل کیا ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اصل رہنمائی یہی ہے، اور ملت کے قائدین کو اور ملک کے قائدین کو اسی قسم کی رہنمائی، اسی قسم کے ایجوکیشن پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یہ زیادہ محنت کا کام ہے، زمینی سطح پر مستقل آپ کو اس کے لیے لگنا پڑتا ہے۔ یہاں بیٹھ کر لسٹ نکال دینا اور فلاں کو ووٹ دیجیے، فلاں کو ووٹ مت دیجیے، یہ اعلان کر دینا، یہ تو بہت آسان کام ہے، آدھے گھنٹے کا کام ہے۔ تو یہ کام تو ماضی میں جماعت اسلامی بھی کرتی رہی ہے، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایک 30 سال تک ٹیکٹیکل پالیٹکس ہوتی رہی جی، کہ اس کو ووٹ دو جو بی جے پی کو ہرائے، تو یہ ایک نگیٹو اپروچ تھی جس کی وجہ سے بی جے پی آج 3 سے 325 تک پہنچ گئی۔ جماعت اسلامی ہند ماضی میں بھی اس طرح نہیں کرتی رہی ہے کہ صرف اس نے ناموں کی لسٹ جاری کر دی ہو، بلکہ اس نے اصول تو پہلے بھی دیے ہیں، بلکہ پہلے تو یہ بات کہی گئی کہ آپ جو ہے نیک لوگوں کو، بھلے لوگوں کو ووٹ دیجئے، اخلاق کی بنیاد پہ ووٹ دیجئے، فرقہ پرستی کو ہرانے کے لیے ووٹ دیجئے وغیرہ، اس طرح کی اصول دیے گئے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر اس وقت کے حالات کا جو تقاضا تھا وہ پورا کیا گیا۔ اور اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اصل جو ضرورت ہے وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی اور ریئل ایشوز کی طرف ان کو متوجہ کرنے کی ہے۔ اس طرح فہرستیں جاری کرنے کا صرف کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، تو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تھے جناب انجینئر سعادتاللہ حسینی صاحب، اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ہر سوال کا انتہائی صاف گوئی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور بغیر کسی اگر مگر چونکہ چنانچہ کے جواب دیا۔ ایک اچھے قائد کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں تک صحیح بات پہنچائے۔ تو یہ تھی ہماری خاص پیشکش، روزنامہ خبریں کی اس پیشکش سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ روزنامہ خبریں کے فیس بک پیج سے جڑیے اور اس کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔